قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. کل کذب الرسل، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا. حق وعید، تو ان پر اللہ کے عذاب کی وعید صادق آ گئی. افعینا بالخلق الاول، اللہ فرماتے ہیں تو کیا لوگ ان کا یہ تصور تھا کہ ہم پہلی مرتبہ تخلیق کر کے تھک چکے تھے؟ نعوذ باللہ. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ حقیقت یہ ہے یہ دوبارہ تخلیق کے بارے میں شک اور بدگمانی میں مبتلا ہے. اس سے قبل پیغمبروں کو جھٹلانے والی کئی اقوام کا تذکرہ گزر چکا. کل قدر تفصیل کے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ گزرا. اس کے بعد اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے. اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جس کا بھی مختصر ذکر گزر چکا. اس کے بعد تبا کی قوم کا تذکرہ ہے. تبا یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. ایک تبا عمیری گزرا ہے جس کا تذکرہ پہلے اسی مقام پر تفصیل سے گزر چکا ہے. اور یہ قوم بھی نافرمان ہوئی، اللہ کا عذاب ان پر بھی نازل ہوا. مشہور جو تبا عمیری ہے اس کا واقعہ ہو کہ قدر تفصیل سے پہلے کسی موقع پر بیان ہو چکا ہے. چونکہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہی تبا ہوا کرتا تھا، تو یہ جو مشہور تبا عمیری ہے اس سے پہلے اور بعد میں کئی نافرمان بادشاہ گزر چکے ہوں گے. یہاں الفاظ کے اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں جیسے پیچھے فرعون کا نام آیا تو فرعون کا شمار نافرمانوں میں ہوا، اور لوط علیہ السلام کا نام آیا تو ساتھ اخوان لوط کے بھائیوں یعنی لوط کی قوم کا تذکرہ آیا. لوط علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے. اور اصحاب الایکہ اصحاب مدین ہی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یہاں قوم کا تذکرہ آیا، نبی کا نام نہیں آیا. تو وہ قوم تبا کا نام آیا تو اس کی قوم کے ساتھ آیا. تبا کی قوم نے نافرمانی کی. اس تبا عمیری کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے. یہ ایک بہت بڑا نامور بادشاہ تھا. اس سے قبل اس کی قوم پر اس کے ملک پر حبشیوں کا قبضہ ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ بادشاہ آیا، اس نے اپنی حکومت حبشیوں سے چھین لی، اور اس کا اثر و رسوخ آس پاس کے تمام ممالک میں بہت زیادہ پھیل گیا. اور اس نے تقریباً اپنے آس پاس کے تمام ممالک پر سکہ جمانے کے لیے سب کی سیر کی، اور بہت بڑے حشم و ختم وہ نوکر چاکر اور افواج کے ساتھ ملکوں کی سیر کرتا تھا. یہاں تک کہ اسے پتہ چلا کہ عرب اور حجاز میں ایک ایسی بلڈنگ ہے، ایک ایسی عمارت ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے، اس کا طواف کرتی ہے. تو اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اس نے یمن میں ایسے بلڈنگ بنا دی. اور اسی طرح یہ جب سیر کے لیے نکلا
مختلف ممالک کی سیر کرتے ہوئے جب مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگ کہتے ہیں کہ جس بھی ملک میں وہ پہنچتا وہ ملک والے عوام خواص حکمرانوں سمیت اس کی زیارت کے لیے جہاں وہ پڑاؤ کرتا وہاں آ جاتے تھے، مگر وہ مکہ والے اس کے پاس کوئی نہیں آئے۔ تو اس نے وجہ معلوم کی ان لوگوں کو کیا گھمنڈ ہے اور کیا معاملہ ہے، یہ میری زیارت کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو اللہ کا گھر ہے، ایک ایسا گھر ہے جس کی زیارت کے لیے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں، تو وہ اس کو چھوڑ کر کسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے بیت اللہ شریف کے بارے میں اس کے دل میں برا خیال آیا، اس پر اللہ کریم نے اس پر بیماری نازل فرمائی اور اس نے حکماء اور معالجین کو طلب کیا، کہیں سے اس کی بیماری کا حل نہیں آیا۔ بالآخر اس نے علماء کو طلب کیا تو علماء نے بتایا، اس وقت کے علماء یہودی علماء جو تھے وہ اس وقت کے یہودی صحیح اللہ کے دین پر تھے، مسلمان تھے، وہ جو علماء آئے تھے انہوں نے بتایا کہ تو نے اللہ کے کسی معاملے میں غلط نیت اور ارادہ کیا تھا جس پر اللہ نے تیرے پر بیماری نازل فرمائی، اس ارادے سے توبہ کرے گا یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو اس نے فوراً توبہ کی تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔ پھر وہ مختصر پہنچتے پہنچتے مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ والے بھی اس کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، تو اس نے مدینہ والوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کیا اور لڑائی شروع بھی ہوئی۔ اب مدینہ والے جو تھے وہ تو جیسے مکہ والے عام لوگ نہیں تھے، ایسے مدینہ والے بھی عام لوگ نہیں تھے۔ تو مدینہ والے جو تھے وہ تو پیغمبر کے ننیال ہیں، پیغمبر کے باپ کے بھی ننیال ہیں، دادا کے بھی ننیال ہیں مدینہ والے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ اپنے موقع پر گزر چکا ہے۔ اور پھر مدینہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت تھا، اور مدینے کے جو عام قبائل تھے اوس اور خزرج وہ پیغمبر کے اور صحابہ کرام کے انصار تھے، ان پر یہ کیسے غالب آ سکتا تھا؟ اور پھر ان کی فطرت میں ایک خاصیت تھی، بڑی عجیب خاصیت تھی، دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ وہ دن کو تو ان کے ساتھ لڑتے تھے مگر رات کو وہ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ انہوں نے سوچا یار یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ دن کو ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، آپس میں ہماری لڑائی ہوتی ہے، رات کو وہ ہمیں مہمان بناتے ہیں، ہمارے میزبان بن کے ہماری خدمت کرتے ہیں۔ تو اس نے اس کے بارے میں وجوہات پوچھی تو علماء نے بتایا کہ بھئی یہ عام قوم نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے، اور ان کی اولادیں جو ہوں گی وہ پیغمبر آخر الزمان کی انصار ہوں گی، مدد کرنے والی ہوں گی، لہٰذا تم ان پر غلبہ کبھی نہیں پا سکتے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا تو وہ فوراً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور وہاں پر اس نے 40,000 علماء کو بسایا، اور وہاں پر اپنے زمانے کے اعتبار سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محل بنایا، وہ 2 منزلہ مکان جو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو لوگوں کی خواہش تھی، ہر کسی کی خواہش تھی جو ایمان لایا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں مہمان بنے۔ تو ایک مشرکانہ نعت پڑھی جاتی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو میں بھی ہو، چراغا یا اجالا یا رسول اللہ۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر میں یہ روشنی آ جائے، میرے گھر میں چراغا ہو۔
مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتی تھی. آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، جہاں یہ اونٹنی جا کر قیام کرے گی وہی ہمارا مقام ہوگا، اور یہ من جانب اللہ معمور ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، اس نے جہاں پہنچنا ہے وہیں پہنچنا ہے. بالآخر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس گھر پہ جا کر اس نے قیام کیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو اس مقدس گھر میں ٹھہرایا. ٹھہرانے کے بعد وہ خط جو نسلوں سے چلا آ رہا تھا، تبہ حمیری کا لکھا ہوا خط، اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب خدا اور مسلمانوں کے محبوب، میں آپ پر ایمان لے آیا. اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کے خادموں میں اول ہوں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا اور آپ کی میں مدد کروں گا، آپ کے انصار میں سے ہوں گا. میں آپ پر ایڈوانس ایمان لے آیا اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. تحفے میں یہ گھر ہے تو یہ گھر میری طرف سے آپ کے لیے ہے، آپ اس گھر میں قیام فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط، جب وہ حضرت ابو ایوب انصاری نے خادم کے ذریعے سے خط بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس کہا کہ لاؤ بھائی وہ تبہ حمیری کا لکھا وہ خط مجھے دے دو. وہ حیران ہو گئے کہ بلا شبہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا اس کی اطلاع آپ کو کس نے دی ہوگی؟ اللہ نے اطلاع دی. وہ آپ نے خط لایا اور خط پڑھوایا اور تبہ حمیری کی عقیدت مندی کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتایا. اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے جو پیغام آپ کو دیا تھا. تو یہ تبہ حمیری تو جو ہے وہ کلمہ پڑھا تھا، ایڈوانس مسلمان ہوا تھا، آپ پر ایمان لے آیا تھا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں علماء کے خاندان میں سے جن کے ذمے یہ مکان لگایا گیا تھا، جن کو مدینے میں اس نے بسایا تھا. تو بعد میں اس کے گزرنے کے بعد اس کی یہ جو قوم ہے، میں نے مختصر واقعہ کیا ورنہ یہ بہت طویل واقعہ ہے. اس وقت تو ساری قوم ایمان لائی تھی، بلکہ یہ جب واپس چلے گئے انہیں پتہ چلا وہ ان کے مقابلے پر بھی آئی تھی. بہرحال مقابلے کے بعد وہ مباہلے میں ہار گئی اور یہ جیت گئے، تو ساری قوم ایمان لائی تھی. بعد میں پھر وہ قوم دوبارہ خراب ہو گئی، اس لیے فرمایا کہ تبہ کی قوم نے بھی انکار کیا تو ان پر بھی عذاب نازل ہوا. کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب نازل ہوا. آگے جو عنوان شروع سے چلا تھا کہ ان لوگوں کا یہ گمان اور تصور ہے مکے والوں مشرکین کا، جیسے پہلو کا تصور تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. تو اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوگی. اللہ کریم اپنے احکامات عالیہ کو سن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.